الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. اما بعد. حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے سلسلے وار وضاحت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے. موضوع ہمارا سلامتی کے راستے اور سلامتی کے راستوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایسے اعمال کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے بارے میں فرمایا کہ بڑا عظیم سوال ہے. عظیم اعمال کے متعلق بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کو اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر دیتا ہے. وہ اعمال جو جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرو. آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ بیان ہو چکا ہے. دوسرا عمل بتایا گیا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو. یہ سلامتی کے راستوں میں بہت بنیادی حیثیت ہے اس عمل کی. نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے، نماز کا پڑھنا اور چیز ہے. قرآن مجید میں قرأ یقرأ قراءۃ معنی پڑھنا، یقیناً یہ فعل استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں. جیسا اللہ رب العزت نے جب وحی کی ابتدا فرمائی تو سب سے پہلے قرأ یقرأ قراءۃ سے امر حاضر واحد اقرأ سے ابتدا فرمائی، پڑھو. لیکن جہاں بھی صلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں پر کہیں بھی آپ کو یہ جملہ فعلیہ نہیں ملے گا کہ اقرأ الصلاۃ اقرأ الصلاۃ، کہ نماز کو پڑھو. آپ کو ہر جگہ ایک ہی بات ملے گی، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ لیقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو قائم کرو. اور یہی دراصل اقامت صلاۃ ہے جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں. اکثریت نماز کو اس طرح سے ادا کرتی ہے کہ ان کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے آخر کیا کیا ہے، کیا چیز اپنے رب کے آگے وہ بیان کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، اور اس صلاۃ کے مکمل ہونے کے بعد ان میں کیا تبدیلی واقع ہوئی. ان تمام باتوں سے یکسر فراموش رہ کر لوگ نماز کو ایک روٹین کا کام سمجھ کر ادا کرتے ہیں، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ برائیاں دور نہیں ہوتی، اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی، اور لوگ وہی کام کرتے چلے جاتے ہیں جو دیگر لوگ جو بے نمازی حضرات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کو صلاۃ کو پڑھا تو گیا لیکن قائم نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو. یقیناً نماز ایک مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں. معلوم ہوا کہ پرآشوب زمانے میں
جب حالات خراب ہوں، مصائب سے بندہ دوچار ہو، فتن اور لگاتار آزمائش سے گزر رہا ہو، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے مدد طلب کرنے کے لیے صبر اور صلات کو تھامنے کا حکم دیا۔ دراصل بات یہی ہے کہ جب بندہ نماز کو سمجھ کر ادا کرتا ہے، گویا کہ اس کو قائم کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے فریاد کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے آگے اپنا سارا دکھ اور سارا غم پیش کر کے اس کی مدد چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی بندے کی اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اور قلب منیب کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، کیونکہ قلب غافل کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر خود ہی فرما دیا کہ نماز ایک مشکل کام ہے، اور جیسا کہ حدیث معاذ میں آپ نے الفاظ آپ کو اب تو یاد ہو چکے ہوں گے، بار بار یہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لقد سألتنی عن عظیم، اے معاذ تم نے بڑی چیز کا سوال کیا ہے، یہ بڑا عظیم سوال ہے، گویا کہ جن اعمال کے متعلق تم نے پوچھا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، مشکل کام ہے یہ۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، لیکن یہ آسان ہو جاتے ہیں، عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق بھی یہی فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے، بڑا کام ہے، کبیر ہے یہ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ہر ایک کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے نماز کا قائم کرنا جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جھکنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، جن میں اکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ریا نہیں ہے، سمعہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی خوشنودی کے وہ طالب نہیں ہے، خاشعین ہیں۔ اور خاشعین کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے فرما دی اگلی آیت میں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے رب کے پاس اس سے ملاقات کے لیے پہنچنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان دونوں آیات میں ربط کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن مجید تفکر اور تدبر بھی ہم سے اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ ورد گردانی کرتے جائیے، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی قرآن مجید کو لے لیا، روزانہ ایک سپارہ پڑھتے گئے، 30 دن 29 دن میں 30 سپارے مکمل کیے، الحمدللہ پڑھ کر سو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کیجئے۔ ہر آدمی کا غور و فکر کرنے کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور ہر بندے کو حکم ہے غور و فکر کرنے کا۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک عالم نے کسی آیت سے چند مسائل اخذ کیے تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور ایک عامی شخص نے ایک ایسی بات اس سے سمجھ لی جو عالم بھی اس تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایسا بہت ہو جایا کرتا ہے، لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرتا رہے۔ اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ نماز ایک مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں جو عاجزی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں کیا ربط ہے؟ اس میں ربط یہ ہے، اور اللہ اس بات کو سمجھانا اور سمجھنا آسان بنا دے، کہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے نماز آسان ہے جو اللہ سے ملاقات کرنے پر یقین رکھتے ہیں، گویا کہ اللہ سے ملاقات کرنے اور اس دیدار کے لیے وہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات ایک بندہ کب کرے گا؟ موت کے وقت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے آگے موت کے وقت بندے کو اس کی روح کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کی روح آسمانوں سے اوپر لے جائی جاتی ہے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ملاقات ہے۔ پھر ایک ملاقات قیامت کے دن ہوگی جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے موجود ہوگا اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ کوئی بندہ بھی اس ہم کلامی سے نہ محروم رہنے والا ہے، نہ کوئی بندہ مسلم اور مومن ایسا ہے
جو اس ہم کلامی کی ہمت اور جرت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے سے ہر بندہ گھبراتا ہے۔ انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب ان کے پاس انہیں رؤوس الخلائق کے سامنے جب وہ پیش کیے جائیں گے اور تمام لوگ ایک ایک کر کے انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کہیں گے اشفع لنا الی ربک اما تری ما نحن فیہ، جو صحیح بخاری کتاب التوحید اور کتاب التفسیر میں ہے کہ آپ اپنے رب سے جا کر سفارش کیجئے، آپ نہیں دیکھتے ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو تمام انبیاء اور رسل یہی جواب دیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، میں اپنی ذات کے لیے پریشان ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث طویل ہے لیکن متعلقہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس بات کی طاقت اور جرت نہیں رکھے گا بروز قیامت کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر ہم کلام ہو سکے۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ لیکن اگر آپ اس ملاقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں ایک وقت ملتا ہے ملاقات کا، اس کو بہتر بنا لیجئے۔ جو بندہ اللہ سے قیامت کے دن ہونے والی ملاقات کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، جو بندہ قیامت کے دن ہونے والی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آج تیار کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا میں ہونے والی اس ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور وہ نماز ہے۔ جب آپ کو مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو جو بندہ موسیٰ علیہ السلام کے جو خوبصورت الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ میں، جب اللہ رب العزت نے کوہ طور پر انہیں بلوایا اور جب وہ اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے، ساتھ ہی آ جاتے۔ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضیٰ، کیا خوبصورت جواب دیا ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب وہ پیچھے آ رہے ہیں، میں تیری طرف اس لیے جلدی کر کے آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کا رب ندا دے رہا ہے، پکار رہا ہے میری طرف آ جا، نماز کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا، ہمارا اس وقت کیا جواب ہوتا ہے؟ ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس ملاقات کے لیے اچھی طرح سے تیار ہوتے ہیں؟ کیا پھر ہم پیدل چل کر مسجد جاتے ہیں؟ کیا پھر ہم اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہونے سے پہلے یہ تصور باندھتے ہیں کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ، خالق اور مالک، خلاق و علیم، شہنشاہ دو جہاں، ملک الاملاک، اپنے خالق کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اکبر، میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیا، اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اس دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اپنے رب کے دربار میں پیش ہو گیا۔ پھر نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان پر غور کیجئے، سوچئے کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یقین جانیے دنیا میں کسی چیز میں، دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں ہے جو مسجد میں باجماعت صلاۃ ادا کرتے وقت سجدے کی حالت میں بندے کو میسر آ سکتا ہے۔ ایسا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن ہم بہت غافل ہیں، بہت دور ہیں،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز قائم کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے نہیں جو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہے، یعنی جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ رب کے پاس لوٹایا جائے گا۔ اگر آپ اس ملاقات کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، یقیناً ہم سب کی یہ چاہت ہے، تو پھر دنیا میں جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے، جب نماز کا وقت آئے، تو یہ سوچ کر اپنے آپ کو باوضو بہترین خوبصورت لباس زیب تن کر کے مسجد کی طرف اپنے قدم اٹھائیے۔ ہر قدم پر آپ کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ہر قدم پر درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ان تمام اعمال کے فضائل، ان کی عظمت بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ان بیانات میں پیش کی جائے گی، لیکن اصل بات یہ ہے جو ان ساری باتوں کا لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے لیے خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیا کیجیے، خوش ہو جایا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمایا ہے جن کو اللہ اپنے گھر پر اپنے آگے سجدہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اور آپ کا انتخاب اس نے کیا ہے اس کام کے لیے کہ تو میرے بندے اس قابل ہے کہ تو میرے گھر آ، میرے آگے سجدہ کر، مجھ سے مانگ، میں تجھ کو دوں گا، تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں، ان خاشعین میں اپنے آپ کو شامل کروانے کے لیے اس ملاقات کو خوبصورت طریقے سے نبھانے کی کوشش کیجیے، اور اگر ایسا کر لیا تو پھر سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات وہ اللہ کے آگے ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز کبھی ہم نے نہ دیکھی ہوگی، نہ کبھی ایسی خوبصورت بات ہم نے سنی ہوگی کہ جب اللہ رب العزت بندے کو کہہ دے کہ جا، تجھے معاف کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کے پاس، تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ خوبصورت ترین حکم اللہ کی طرف سے مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے، جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اس ملاقات کو خوبصورت بنانے کے لیے آج اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صلاۃ قائم کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ صلاۃ یا نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، قائم کرنے والے کم ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔